میری بہت ساری بہنیں سلائی کے ہنر کو بالکل عام سمجھتی ہیں اور اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ سلائی سے کیا ہی ہو جائے گا اور سلائی سے کتنا کوئی ہم ارن کر پائیں گے، اتنا تو کر ہی نہیں پائیں گے، اور پھر گھر ہیں، بچے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ سارا کچھ آج سارا یہ آپ کے مائنڈ کے جو سوال ہیں نا، ان کو میں غلط ثابت کرنے والی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے اگر آپ سلائی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو آج میں آپ کو اپنی استانی، جس سے جو ہے نا میں نے قرآن پاک پڑھا، میں آج آپ کو اس کی جو ہے نا کہانی بتاتی ہوں، اور بالکل بھی ریئل ہے، اور جہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ نہیں یار، بندہ سلائی سے بھی اپنا گھر چلا سکتا ہے، اچھا خاصا چلا سکتا ہے، اور کسی کے سامنے جو ہے نا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ بھی سلائی کر کے، اگر آپ کے حالات بالکل خراب ہیں تو اس جو سلائی کا ہنر ہے نا، اس کو آپ نے سب سے پہلے تو عام نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے خاص سمجھنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے نا، چاہے وہ سلائی ہے، چاہے وہ کڑھائی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، جو بھی آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، اس کو بالکل بھی آپ نے عام نہیں سمجھ۔ سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہنر کو بالکل جو ہے نا ایسے عام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسروں کے سامنے بھی اپنے ہنر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ شروع سے شروع کریں، مگر جو ہے نا ہمت نہ ہاریں، اپنے ہنر کو نکھاریں اور اس کو اپنی روزی کا ذریعہ بنائیں۔ بہت ساری میری بہنوں کو سلائی آتی ہے لیکن وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ سوچتی ہیں کہ جو ہے نا ٹائم نہیں ہے، یا سسرال میں جو ہے نا سسرال والے ان کو نہیں کرنے دیتے۔ تو میری بہت ساری بہنیں اکثر مجھ سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو میں نے جہاں سے پہلی جو وہ انکم جسے کہہ لیں سٹارٹ کیا تھا، یا میں نے جس سے وہ ارننگ کرنا سٹارٹ کی تھی نا، وہ یہ سلائی تھی۔ سلائی سے نا بہت کچھ آپ جو ہے نا اپنے چھوٹے موٹے جو خواب ہیں یا ضرورتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ان کو پورا ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے کس طرح سے آئیڈیا ہوا کہ میں جو ہے نا سلائی کی طرف آئی، تو میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ حالات ہی کچھ اس طرح سے پیدا ہو گئے تھے کہ سلائی کرنی پڑی تھی، پھر میں نے اپنی سلائی کو نکھارا، یہ وہ۔ میں آپ کو نا بتاتی ہوں، جو میری جہاں پر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہ میری استانی یعنی میری باجی تھی، میرا استاد تھی، تو وہ قرآن پاک کا میں علم دیتی تھی۔ پتہ ہے اس کے پاس جو ہے نا بہت ساری مطلب لڑکیاں لڑکے دونوں مکس آتے تھے، یہ کہہ لیں کہ وہ صبح کے بھی 30-50 بچے قرآن پاک کے لیے پڑھاتی تھی، اور شام کو بھی قرآن پاک کے لیے پڑھاتی تھی۔ صبح ہمارا اسکول جو ہے نا اسی راستے میں تھا، اسکول چلے جاتے تھے، اسکول سے پہلے جو ہے نا پڑھ کے جاتے تھے، پھر اسکول پہ واپسی پہ بھی پڑھ کے جو ہے نا گھر جانا ہوتا تھا ہم نے۔ تو ہم نے ایک بات دیکھی کہ ہماری جو باجی تھی نا، یعنی جسے ہم قرآن پاک پڑھتے تھے، ہم اس کو نا ماسی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ہاں تو نکرانیوں کو ماسی کہتے ہیں، ہمارے ہاں ادب کے ساتھ جو ہے نا سریکی میں تو ان کو ماسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ماسی کہتے تھے اس کو، اپنی استاد کو، تو ہم اس کو کہتے تھے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی جو ہے نا وہ ہمارا سبق سنتی تھی، یا پھر جو ہے نا کوئی کام اس طرح سے، وہ پورا دن مطلب سلائی کرتی رہتی تھی۔ اگر ہم اس کو سبق بھی سناتے تھے نا، تو وہ بہت زیادہ مطلب پروفیشنل والی باجی تھی، اس کو بہت کچھ جو ہے نا اس نے حفظ ایک کیا ہوا تھا، تو اس سبق بھی سنتی رہتی تھی اور سلائی بھی کرتی رہتی۔ تو پھر میں نے نا، مجھے اس بات سے بڑا، میں بہت مطلب یہ کہہ لیں کہ تب میں 4تھی کلاس یا 5ویں کلاس میں تھی، تو یہ بڑے سارے تھے، تو مجھے یہ بات بڑی کلک کرتی تھی کہ یار یہ نا ہماری یہ جو باجی ہے، یہ مطلب ماسی ہے ہماری، یہ پورا دن سلائی بھی کرتی ہے، اور پھر جو ہے نا اتنے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ اچھا، بچوں سے بھی ان کی تب یہ تھا، اب تو جو ہے نا بچوں کے بھی فیس لیتے ہیں۔ اب میرے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو جو استاد آتا ہے نا، اس کو ہم ہفتے کا یا منتھلی کا اس کو پے کرتے ہیں۔ اگر ہم نا، اس نے خود کہا تھا کہ آپ نے مجھے پے کرنا ہے۔ پہلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ پہلے بچوں کو قرآن پاک جو ہے نا فری میں پڑھاتے تھے، اور ہماری جو ماسی تھی نا، وہ اس کے پاس اتنے بچے پڑھنے آتے تھے، وہ سب کو فری میں جو ہے نا وہ تعلیم دیتی تھی قرآن پاک کی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ فری میں نہ، اگر وہ فری میں نہ دیتی نا، تو اس کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ اگر ایک بچہ بھی 500 منتھلی پے کرتا تو اچھا خاصا ہو جاتا۔ اچھا، وہ جو میری ماسی تھی نا، وہ سلائی کرتی تھی، اور میری ماسی کے جو ہسبینڈ تھے نا، ہم اس کو چاچا بلاتے تھے۔ وہ جو چاچا تھے نا، اس کو دمہ تھا، اور جب آپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، ڈاسٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو دمے کا جو مریض ہوتا ہے نا، وہ بہت مطلب مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ اچھا کبھی کبھی ماسی نا اس کو کلفیاں بنا دیتی، وہ جو ہے نا کلفیاں بیچنا جاتا تھا۔ آلموسٹ اس کی طبیعت ہر وقت، اس کی طبیعت اچھا خراب رہتی تھی، وہ کام نہیں کرتے تھے۔
काम वो इतना नहीं करते थे। तो मासी जो है ना अपनी जो उसको सिलाई आती थी, तब जो सिलाई थी ना हमारे मतलब ये कह लें 15 साल 10 साल अगर पीछे चले जाएं, मेरी शादी को अब 11वां साल लगा हुआ है, ये तो फिर जो है ना 7-8 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तब मैं बहुत मतलब छोटी थी, थोड़ी सी मैच्योर थी, मतलब बालिग नहीं, ठीक है। तो मतलब कि उस वक्त सिलाई 100 थी, ज़्यादा थी ही नहीं हमारे यहाँ अभी भी जो है ना इतने सालों के बाद भी अभी 300 350 सूट की सिलाई है, सादे सूट की। अगर कोई बहुत ज़्यादा उस पर डिज़ाइन वगैरह करें तो अब जो है ना 500-550 होते। अब जो है ना हमने 500 सिलाई अच्छा की है आप सबके कहने पे कि सिस्टर आपके यहाँ सिलाई बहुत कम है, आपके यहाँ सिलाई बहुत कम है, तो प्लीज़ अपनी सिलाई बढ़ाएं। तो हमने अब थोड़ी सी अपनी सिलाई बढ़ाई है कि जिनको सिलवाना है सिलवाओ, जिनको नहीं सिलवाना ना सिलवाओ। क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने यूट्यूब के लिए सिखाना होता है, जो मेरी बहनें मुझसे सीख रही हैं। अगर आप भी सीखना चाहती हैं तो नंबर दिया हुआ है चैनल की डिस्क्रिप्शन में, आके रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको चैनल के बारे में प्रॉपर सिखा दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना वो अपना घर चलाती थी, अपना सौदा लेती थी। अच्छा मेरी मासी के ना बच्चे नहीं थे, उसने ना एक अपना बेटा बनाया हुआ था, बल्कि यूँ कह लें कि कुछ ही दिनों का था, उसको ना मतलब एक किस्म का पाला हुआ था ना, तो उसकी वो चीज़ें लेती थी। फिर जो है ना उसको स्कूल भी वो भेजती थी और अपने घर का जो राशन पानी जो भी होता है वो उसी से करती थी। तो मुझे ये बात तब से जो है ना क्लिक की, और ये बातें मुझे अब जो है ना जब मुझ पे इस तरह का वक्त आया ना, तो मतलब थोड़ा फाइनेंशियल तौर पे हमारे हालात थोड़े वीक हुए ना, तो मुझे लगा कि यार अगर वो मेरी मासी उस वक्त अपने घर को चला सकती थी तो मैं भी तो जो है ना वो कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलाई ने बहुत सारी बहनों के हाथ थामे हैं, बहुत सारी लोगों को जो है ना बहुत सारी लोगों की इज्जतों को गिरने से बचाया, बहुत सारे लोगों को हाथ किसी के सामने ना फैलाने से बचाया। क्योंकि ये सिलाई बिल्कुल आम नहीं है। इस सिलाई से आपको जितना ये लगती है ना आम है, अगर आपके हाथ की नीटनेस अच्छी है, नहीं भी है तो सीख लेना, तो ये सिलाई आपको बहुत कुछ जो है ना आपको अचीव कराएगी। एक तो आप जो है ना आपको जो शौक़ है ना कि हम कुछ ना कुछ करने पैसा कमाएं, ये वो ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप यकीन माने ये कपड़े आज सब ले रहे हैं, सब पहन रहे हैं, और अच्छा टेलर आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात है आपको अपने हाथ की सफाई दिखानी पड़ेगी, आपके हाथ की सफाई के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं अपनी कि मैंने जो है ना सिलाई से कितना कोई अर्न किया और मेरा सिलाई के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर यकीन माने तो मैंने जो सिलाई है ना वो मजबूरी में स्टार्ट की थी। मुझे सिलाई करना बहुत ही जहर लगता है अब भी, और पहले तो बहुत ही लगता था ना। मजबूरी जो है ना, मजबूरी में मैंने सिलाई स्टार्ट की। फिर जो है ना अच्छा मैंने स्टार्ट तो मजबूरी में की, लेकिन फिर ये मैं अब भी ये नहीं कहूँगी कि मेरा शौक़ बन गया, फिर ये मेरी ज़रूरत बन गई, क्योंकि फिर मुझे करना था। और उसके बाद जो है ना इससे जब अर्निंग थोड़ी सी हो जाती थी ना तो दिल खुश हो जाता था। मतलब लाइक दिन के अगर 3-4 सूट भी अगर हम स्टिच कर लेते थे, तो अब जो है ना 300 जैसे बन जाता है। तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि इतने पैसे अगर एक औरत के हाथ में आ जाए ना, तो उसको जो है ना फाइनेंशियली फ्रीडम जैसे फील होती है, वैसे होता था। मतलब छोटी सी चीज़ें बच्चों के लिए ना, किसी बच्चे का सूट बना लिया, कोई स्किन केयर की चीज़ ले ली, या फिर अपनी शैम्पू और मॉइस्चराइज़र ये वो कुछ ले लिया, हस्बैंड के ऊपर थोड़ा कम बोझ पड़ गया। तो इस तरह से करते कराते ना बहुत सारा जो है ना सही हो जाता था। अब तो जो है ना पहले की अगर बात करूं तो पहले मुझे खुद भी अपने हुनर की कदर नहीं थी। अगर होती तो मैं इतने कम जो है ना पैसों में सिलाई करके ना दे रही होती, ठीक है। अब मैंने अपनी सिलाई बढ़ाई है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन 500 सूट की है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल भी नॉर्मल है यहाँ के हिसाब से। अच्छा आप कहती हैं कि सिस्टर आप इतनी कम सिलाई लेती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना सभी इसी तरह की होती हैं। गाँव शहर ये सब अपनी अपनी जगह पे वेरी करते हैं कि आप किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। जगह का और माहौल का, इन चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना बोटियाँ फ्राई कर रही थी, कुछ गेस्ट आने थे चाय पे, तो मैंने कहा चाय के साथ इनको भी जो है ना सर्व कर दूंगी। अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलें इनको जो है ना फ्राई करके ना मैं डब्बे में डाल के रख दूंगी, फिर मेरे लिए जो है ना उनको फिर सर्व करना ईजी होगा। ओवन में इनको गर्म करके पेश कर दूंगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी हुनर जानती हैं, अपने हुनर को वैल्यू दें। अगर आजकल के दौर की बात करूँ ना, तो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा आसान है कि आप जो है ना
اپنے ہنر سے کمائی کر سکتے ہیں کیسے، کہ آپ نے ایک پوسٹ لگانی ہوتی ہے، چاہے وہ فیس بک پہ لگائیں، چاہے وہ آپ ٹک ٹاک پہ لگائیں یا واٹس ایپ پہ لگائیں، اور وہاں سے آپ کو کسٹمر مل جاتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا سلائی کر کے اپنے کپڑے بیچنا چاہتی ہیں تو بھی آج کل آسان ہے، آج کل آسانیاں بہت ہیں، لیکن وہ ہے نا کہ ہمارا مائنڈ کنفیوز ہے۔ جتنی آج کل آسانیاں بڑھی ہیں اتنا ہمارا مائنڈ کنفیوز ہو گیا کہ کیا کریں، کس پہ ٹرسٹ کریں۔ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے کام پہ، اپنے ہنر پر ٹرسٹ کریں۔ آپ اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں، نہ میرا اتنا ہنر ہے کہ میں کچھ کروں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے نا تو پھر آپ یقین مانیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس سلائی ہے نا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میری بہن تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، اب میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں یوٹیوب کی ویڈیو بناؤں، اس پہ بیٹھ کے روز وائس اوور کروں، لیکن نہیں، یہ میرا خواب ہے، یہ میرا کام ہے، اس کو میں کام کے طور پہ لے کے چلتی ہوں۔ میرا دل ہے نہیں ہے، ایک دن چلیں چھٹی ہے تو کر لیں، ورنہ نہیں۔ کیونکہ یہ میرا کام ہے اور میں نے کرنا ہے۔ جو انسان اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کچھ کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ آسانیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنا ٹائم نکالیں، بچوں کو مینج کریں، سسرال کو کریں۔ جب آپ سسرال کو، بچوں کو، ان سب کو مینج کر کے اپنے فری ٹائم میں سلائی وغیرہ کریں گی تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کے سسرال والے نہ کہیں کہ آپ سلائی جو ہے نا نہ کریں۔ میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ سسٹر، ہمارے سسرال والے کہتے ہیں کہ آپ سلائی کیوں کرتی ہیں، نہ کریں، وہ کسی کو سلائی کے لیے آنے نہیں دیتے۔ اس کے پتہ ہے کیا ریزن ہے؟ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ جو ہے نا کام وغیرہ نہیں کرتی ہوں گی یا ان کے کام کو توجہ نہیں دیتی ہوں گی تو وہ یہ بات کرتے ہوں گے، کیونکہ بھائی آج کل پوری دنیا جو ہے نا مطلب پرست ہے، تو آپ ان کے کام کر کے بیٹھا کریں تو وہ آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میری اپنی سوچ تھی، میری اپنی رائے تھی، پتہ نہیں آپ کے گھر کا کس طرح کا ماحول ہے، ورنہ تو کیوں وہ آپ کو کہیں کہ آپ سلائی وغیرہ نہ کریں۔ گھر کے کام وغیرہ اچھے سے کر کے پھر جب آپ بیٹھیں گی نا تو آپ بھی ریلیکس رہیں گی اور آپ کے گھر کا ماحول بھی جو ہے نا وہ ریلیکس رہے گا۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا آپ اپنے گھر کے پورے کام کمپلیٹ کر کے بیٹھتی ہیں یا پھر جو ہے نا آپ کام چھوڑ کے صرف سلائی کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ سلائی کرنے لگ جاتی ہیں، اگر آپ سیپریٹ ہیں تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ پھر آپ کی اپنی چلتی ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور اس کے بعد آپ سلائی وغیرہ کو پہلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کام بعد میں، تو اس وجہ سے سسرال والوں کو اس چیز سے مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کو جو ہے نا محنت کرنے والی عورت کسی کو نہیں چبھتی میرے خیال میں۔ ان کو اچھا ہی لگتا ہے کہ یار یہ سلائی کر رہی ہے یا ہمارے گھر میں 4 پیسے آ جائیں گے، یہ وہ فلاں فلاں، تو ایسا ہو۔ باقی کچھ لوگ جان کے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، وہ جان کے بھی آپ کے کام کو تھوڑا سا نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے کام کو جو ہے نا بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کچھ نہیں کرے تو آپ بھی کچھ نہ کریں۔ ہمیشہ میری بات یاد رہے، آج کل کا جو اسپیشلی دور چل رہا ہے نا تو اس میں آگے جاتا ہوا انسان کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ پیچھے باتیں بھی ہوتی ہیں، پیچھے تنقید بھی ہوتی ہے، پیچھے بہت سارے جملے بھی کسے جاتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کے کام کو چھوٹا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ہی غلط ہے، تو آپ نے اپنے کام کو خود ویلیو دینی ہے، اپنے کام کی عزت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نا کوئی بھی کامیاب ہونے سے پھر نہیں روک سکے گا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہاں پر میری جو ہے نا چکن ٹکے کہہ لیں یا فرائی ہوا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن دینی تھی آپ کے ہنر کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں ہنر کے ذریعے۔ انشاءاللہ تعالی جی ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔